دریائے راوی میں شاہدرہ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 19,000۔ گھر ڈوب گئے، جمع پونجی بھی گئی۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کی سنگین صورتحال برقرار۔ ریلا لاہور میں داخل، چونگ میں بنائے گئے باندھ پانی روک نہ سکے۔ راوی سے ٹھوکر نیاز بیگ تک بیشتر آبادیوں میں ہر سمت پانی ہی پانی۔ چنیوٹ اور جھنگ کو شدید خطرہ۔ چنیوٹ میں 9 سے 10 لاکھ کیوسک کا ریلا متوقع۔ بہاول نگر کی سینکڑوں بستیاں ریلے کی زد میں آ گئیں، فصلیں برباد ہو گئیں، مکانات ڈوب گئے۔ مظفر گڑھ میں مواضع بہرامپور کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ رنالہ خورد میں تیار فصلیں مکمل طور پر برباد۔ کاندلیاں والا، حافظ آباد، پھول نگر اور عارف عالم میں سینکڑوں بستیاں ریلے کی زد میں آ گئیں۔ وزیر آباد دریائے راوی میں شاہدرہ پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 19,000 کیوسک کم ہو کر 2,01,000 کیوسک پر آ گیا۔ ہیڈ بلوکی کے مقام پر اونچے، جسڑ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ قادر آباد وراج پر بھی سیلاب کی صورتحال برقرار۔ دریائے ستلج ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان کاٹکیا کا کہنا ہے تمام ادارے مکمل طور پر الرٹ ہیں، ہر ضلع میں متاثر آبادی کے قریب ریلیف کیمپ بنا دیے ہیں۔ سیلاب کے خطرے سے 2-4 علاقوں کے مکین فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عوام سے اپیل، کہتی ہیں اس وقت اولین ترجیح عوام کی جان کا تحفظ ہے۔ خدارہ اس وقت اپنی اور اپنے بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کو ترجیح دیں۔ شہری انتظامیہ اور ریسکیو کرنے والے اداروں سے تعاون کریں۔ سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ دریائے راوی میں کشتی پر بیٹھ کر معائنے سے کئی مسائل سامنے آئے۔ دفتر میں گزارا گیا وقت عملی تجربے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ قصور میں دریائے ستلج سے ملحقہ علاقوں میں موسلا دھار بارش، سیلاب زدگان کی مشکلات میں اضافہ۔ فاروق آباد میں بھی موسلا دھار بارش، نشیوی علاقے زیر آب، متعدد فیڈرز ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ پسرور اور گردونواہ میں بھی بارش، گلیوں اور بازاروں میں پانی جمع ہو گیا۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ اور ہیڈ خانکی میں متاثرین کی ہیلی کاپٹر کشتیوں سے محفوظ مقامات پر منتقلی۔ پاک فوج کی سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس میں ضروری طبی امداد کی فراہمی۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دریائے سندھ میں مورو پل کے قریب مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، سیلابی ریلا کچے کے علاقے میں داخل، 30 سے زائد گاؤں زیر آب، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئی۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، ڈاؤن سٹریم میں 2 لاکھ کیوسک کا اخراج ہونے سے دریا میں طغیانی۔ حیدرآباد سے ملحقہ کچے کے علاقے زیر آب آ گئے۔ چاچڑا شریف کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، قریبی آبادی کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ نوشہر و فیروز میں دربیلو کے قریب دریائے سندھ کے 3 بند ٹوٹ گئے، پانی آبادی میں داخل۔ سے متاثر ہوئے اور تقریباً 35-40 ہزار اس کی آبادی ہے۔ لوگ اس رسیو میں آتے جاتے ہیں اور اس سے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اوپر جانے کے لیے۔ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو جلد از جلد ٹھیک کرا دے۔ شانگلہ کے گاؤں بازار کوٹ میں پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ 3 یونین کاؤنسلز کی 40,000 سے زائد آبادی متاثر۔ رسیوں کی مدد سے آمد و رفت جاری، بچے بھی جان خطرے میں ڈال کر ندی عبور کرنے پر مجبور۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے ہم محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ حکومت فوری پل تعمیر کروائے۔ سیلاب میں لاپتہ ہونے والوں کی تلاش جاری۔ شانگلہ میں 1 ہفتے بعد بھی 2 بچوں سمیت 5 افراد کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔
پاکستان کو تاریخ کے غیر معمولی سیلاب حالیہ سیلاب کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو شدید متاثر کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی نژاد پاکستانی بزنس مین وسیم اسلم سے ملاقات میں گفتگو، کہا سیلاب سے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے، حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی، مالی مدد وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں جمع کی جائے گی۔ وسیم اسلم نے سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک محسن نقوی کے حوالے کیا۔ کالا باغ ڈیم ایک متنازع ہو گیا، چلے غلط ہوا صحیح ہوا، 3 اسمبلیوں نے کر دیا، دیگر ڈیموں پہ کس نے روکا تھا؟ ان کو کیوں ڈیلے کیا گیا ان کا بننا؟ اس پہ تو کسی نے نہیں روکا۔ 2 ڈیم جو بن رہے ہیں ان کو بنائیں۔ ملک میں ڈیم بننے چاہیے، دیامر بھاشا ڈیم کے لیے پیپلز پارٹی حاضر ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بھاشا ڈیم کے لیے 1500 ارب کی مزید ضرورت ہے، جو ڈیم بن رہے ہیں اس کی فنڈ ریزنگ کے لیے تیار ہیں۔ سائرہ افضل تارڑ نے کہا ڈیم کی بات ہو تو کوئی اور رنگ دے دیا جاتا ہے۔ مشرف دور میں خیال تھا کالا باغ ڈیم حقیقت بنے گا، لیکن ڈیم نہ بن سکا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے پاکستان آبی دہشت گردی کا نشانہ بنا، ڈیم پر سیاست ہونے کی وجہ سے کام نہیں ہوا، ہمیں اس کا مستقل حل نکالنا پڑے گا۔ مشکل کی گھڑی میں کے پی حکومت پنجاب کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے پنجاب کو ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ کے پی میں سیلاب متاثرہ افراد کو معاوضوں کی فراہمی تیزی سے جاری ہے۔ شہداء کے لواحقین کو 65 کروڑ روپے سے زائد کے چیکس فراہم کیے جا چکے ہیں۔ میں 4 کمیٹیوں میں تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لا اینڈ جسٹس، ہیومن رائٹس اینڈ پبلک بزنس ایڈوائزری کمیٹی۔ ہم نے ریزائن کر دیا جی، کہیں بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ہم نے ریزگنیشن دے دی، آگے دیکھتے ہیں کس طریقے بڑھایا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر قانون و انصاف سمیت 3 کمیٹیوں سے مستعفی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اب ہم نے استعفے دے دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیف ویپ ملک عامر ڈوگر بھی تمام کمیٹیوں سے مستعفی۔ پی ٹی آئی کے 18 ارکان قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو چکے۔ پی ٹی آئی ارکان 34 قائمہ کمیٹیوں کا حصہ ہیں۔ بانی نے ارکان کو استعفوں کی ہدایت کی تھی۔ پاکستان کی نئی راکٹ فورس کمانڈ کا قیام مودی سرکار کے جنگی جنون پر کاری ضرب قرار۔ الجزیرہ نے بھی انقلابی قدم قرار دے دیا۔ مارکہ حق میں مودی سرکار کو عبرتناک شکست مل چکی۔ فتح 1 اور 2 میزائلوں سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بھارتی مذموم جنگی عزائم خاک میں ملا دیے گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے آرمی راکٹ فورس کمانڈ قائم کر کے دفاعی حکمت عملی میں انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ نئی فورس بھارت کے خلاف پاکستان کی روایتی جنگی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا دے گی۔ پاکستان کی نئی راکٹ فورس مودی سرکار کی جنگی جنونیت کے لیے مستقل ڈراؤنا خواب ہے۔ پاکستان کی کرپٹو سفارتکاری نے عالمی سطح پر مضبوط مقام حاصل کر لیا۔ پاکستان نے ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی قائم کر دی۔ پاکستان میں کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں کی نگرانی اور ریگولیشن شروع۔ بلال بن ثاقب کا کہنا ہے پاکستان کی کرپٹو پالیسی نئے بین الاقوامی اقتصادی مواقع کھول رہی ہے۔ ہمارے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو مستقبل میں عملی سرمایہ کاری کی علامت ہے۔ کرپٹو توانائی میں تیزی سے پیش رفت کو فائنینشل ٹائمز نے بھی سراہا ہے۔ یہ پہچان پاکستان کی کرپٹو میں بڑھتی ہوئی عالمی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم عالمی جدت کے میدان میں اپنا مقام حاصل کر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے ماڈل موڑ سے ملیر ہال جانے والی سڑک پر سیوریج کا تعفن زدہ پانی جمع۔ جناح ایونیو ایم ایم عالم روڈ گندے نالے کا منظر پیش کرنے لگی۔ سڑک پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے۔ چھوٹی گاڑیوں کا پھنسنا معمول بن گیا، بڑی گاڑیوں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا۔ کراچی میں الاسف اسکوائر کے قریب تیز رفتار کوسٹر نے سڑک پار کرتی خاتون اور اس کی بھانجی کو کچل دیا۔ 11 سال کی بچی موقع پر دم توڑ گئی۔ حادثے کے بعد کوسٹر ڈرائیور فرار، پولیس نے کوسٹر تحویل میں لے لی۔ حادثے میں جاں بحق بچی کی شناخت رحیمہ کے نام سے ہوئی۔ زخمی خالہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
CTD کا رات گئے جام شوروں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 6 ستمبر یوم دفاع پر دہشت گردی کا منصوبہ بنانے والے 3 دہشت گرد گرفتار. شناخت حنیف بھٹ، معشوق رند اور شیر علی کے ناموں سے ہوئی. بنوں میں پولیس اہلکار دہشت گردوں کے نشانے پر. تھانہ کینٹ کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید، حملہ ور فرار ہو گئے. شہید پولیس اہلکار کی شناخت ریاض شاہ کے نام سے ہوئی. غازہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 80 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر. 19 افراد بھی شہداء میں شامل. شجاعیہ زیتون سبرا میں حملوں کے باعث فلسطینی گھر چھوڑ کر ساحلی علاقوں کی جانب نقل مکانی کرنے پر مجبور. اسرائیلی فوجیوں نے 1500 سے زائد گھر مسمار کر کے ویڈیو جاری کر دی. اقوام متحدہ نے خطرناک نئے مرحلے کی وارننگ جاری کر دی. انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے غازہ میں انسانی المیہ مزید سنگین ہو رہا ہے. قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری نے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا. اسرائیل کا یمن کے دارالحکومت صنعا پر بڑا حملہ. حوثی تنظیم انصار اللہ سے وابستہ وزیر اعظم احمد غالب 3 ساتھیوں سمیت مارے گئے. روسی میڈیا کے مطابق انہیں گھر میں نشانہ بنایا گیا. احمد غالب کو گزشتہ سال 10 اگست کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا. وہ حوثیوں کی سپریم سیاسی کونسل کے رکن بھی تھے. برطانیہ، فرانس، جرمنی نے ایران پر پابندیوں کے لیے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے ایران نے جوہری پروگرام سے متعلق وعدوں کی پاسداری نہیں کی. ایران نے یورپی ملکوں کا اقدام غیر معمولی اور غیر قانونی قرار دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کو خط لکھ کر جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے خلاف انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں احتجاج. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج. آنسو گیس کی شیلنگ. مظاہرین کا کہنا تھا ایک طرف بے روزگاری میں اضافہ، دوسری طرف ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں بڑھوتری ظلم ہے. پولینڈ میں ایئر شو کی ریہرسل کے دوران F-16 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. لوپ بنانے کی کوشش کے دوران پائلٹ کو جہاز کی بلندی کا درست اندازہ نہیں ہو سکا. طیارہ تیزی سے زمین کی جانب بڑھا اور گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پائلٹ کو باہر نکالنے کا موقع بھی نہ مل سکا. حادثے کے بعد ایئر شو منسوخ کر دیا گیا. شو میں 20 ملکوں کے 150 طیاروں نے حصہ لیا. شارجہ میں ٹرائی سیریز کے سنسنی خیز مقابلے آج سے شروع ہوں گے. افتتاحی میچ میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں میں جوڑ پڑے گا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹ پر براہ راست دکھائے جائیں گے. جن لوگوں کے گھر گئے ہیں یا نقصانات ہوئے ہیں ان کو پوری سپورٹ کر سکے کے پی کی گورنمنٹ. اگر آپ پشاور میں ہیں یا اس کے نزدیک ہیں تو 30 تاریخ کو جائے گا یہ میچ دیکھنے. کے پی کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک چیریٹی میچ آرگنائز کر رہے ہیں جو 30 اگست کو ہوگا انشاءاللہ پشاور میں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس کو آ کر سپورٹ کریں کیونکہ یہ جو فلڈ آیا ہے یہ اس کے ریلیٹڈ یہ میچ کرایا جا رہا ہے. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قومی کرکٹرز میدان میں آ گئے. سابق کپتان وسیم اکرم، شاہد آفریدی اور بابر اعظم نے سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل کر دی. وسیم اکرم نے کہا پورا ملک سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے. شاہد آفریدی نے کہا نمائش میچ کے لیے پشاور اسٹیڈیم آؤں گا، مل کر متاثرین کی مدد کریں. بابر اعظم نے کہا سب سے اپیل ہے کل کے نمائشی میچ کو سپورٹ کریں. یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں امریکی کھلاڑی کوکو گاف نے کروشیا کی پلیئر کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے دی. امریکی اولمپک گولڈ میڈلسٹ سیمون بائلز بھی میچ دیکھنے اسٹینڈز میں موجود تھی. بائلز نے کوکو گاف کا حوصلہ بڑھایا. گاف ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں.
اور نامور گلوکار پرویز مہدی کی 20ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پرویز مہدی نے 70 کی دہائی میں فنی سفر کا آغاز کیا۔ ریڈیو پاکستان کے لیے گائے گئے گیت میں جانا پردیس نے پرویز مہدی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ فن گائکی کے لیے خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے پرویز مہدی کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔